اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ تبارک و تعالی ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاة والتسلیم وعلى آلہما واصحابہما اجمعین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا خوا انفسکم واہلیکم نارا خوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ الی آخرہ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ تحریم آیت نمبر 6۔ تلاوت کردہ آیت شریفہ کے معنی یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں، جنہیں جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو حکم دیا جائے اسے پورے طور پر بجا لاتے ہیں۔ عزیزان محترم، رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ عظمتوں والا، برکتوں والا، رحمتوں والا ہے، اور یہ آخری ایام تو بہت ہی اہمیت کے حامل، فضیلت والے اور ساتھ ساتھ بڑی نزاکت والے ہیں، چونکہ یہ آخری دہا دوزخ کی آگ سے آزادی کا ہے۔ حاضرین محترم، دوزخ، جہنم، اس سے پورا قرآن پاک بھرا پڑا ہے۔ دوزخ کی ہولناکیاں، جہنم کے عذاب کے تعلق سے قرآن پاک بھرا پڑا ہے۔ انبیاء کرام جو سب سے اشرف اور اعلیٰ طبقہ ہے، جو معصوم عن الخطا ہیں، وہ حضرات کرام کی پوری سیرتوں میں دیکھیں تو ہر نبی نے جنت کی خواہش دکھائی، جنت کی تمنا کی اور دوزخ سے پناہ مانگتے رہے۔ سارے نبیوں کا یہ وتیرہ رہا ہے، اور یہ صرف اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کا شوق، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ پاک سے جو عشق اور محبت ہے، اس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دوزخ کی آگ سے پناہ مانگتے تھے۔ دوزخ کی آگ اتنی دہکتی ہے کہ اس میں سے ایک انگارے کو دنیا میں 70 مرتبہ دھنک کر اور اس کی آگ کو ٹھنڈا کر کے جب دنیا پر لایا گیا تو 70 مرتبہ بھی وہ آگ کا گولا پھر پلٹ کر جہنم میں چلے گیا۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک صرف انگارہ لایا جا، اور دوزخ کا کیا عالم ہوگا، دوزخ کی وحشت کیسی ہوگی۔ تو دوزخ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے ہمیشہ سبھوں نے دوزخ سے بچنے کی دعا کی ہے۔ دوزخ سے پناہ مانگنے کے لیے، دوزخ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی کیا بڑا مہربانی کا مظاہرہ کیا ہے، کتنا بڑا نسخہ بندوں کو دیا ہے کہ دوزخ کی ایسی دہکتی ہے آگ، اسے جو چیز ٹھنڈی کر سکتی ہے، بجھا سکتی ہے، وہ ہے ایک انسان کا عشق و محبت کے ساتھ، خوف کے ساتھ، ڈر کے ساتھ بہنے والا آنسو۔ اور میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ہم تو گناہ گار ترین ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جو انبیاء کرام ہیں، ان ہستیوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ روتے 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 گزار دیے زندگیاں، چھوٹی چھوٹی خطا پر، خطا نہ بھی ہو تو پھر دوزخ کا تصور آتا ہے تو بلک بلک کر روتے تھے، تڑپ تڑپ کر روتے تھے، آنسو بہاتے تھے، اور ایسے آنسو بہاتے تھے کہ ان کے آنسو جب پرنالے سے نکلتے تھے تو ملائکہ ان کے آنسو سے وضو کرتے تھے۔ عزیزان محترم، آنسو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے،
اور رونا ایک عظیم الشان نیکی میں شمار کیا گیا ہے۔ عشق اور محبت کے ساتھ جو رویا جاتا ہے، جس میں آنسو نکلتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی عظیم نیکی ہے۔ اور آنسو بہنا، آنسو نکلنا ایسے دنیا چلے جانے پر یا کسی اور غیر ضروری چیز پر یا ناجائز چیز پر آنسو نکلتے ہیں، کسی تکلیف پر نکلتے ہیں، کسی غم پر نکلتے ہیں، تو اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ لیکن اللہ کے عشق میں، اللہ کے خوف میں، دوزخ کی آگ سے ڈر کر، اپنے گناہوں کے پچھتاوے میں، نیکیوں کے نہ کرنے کے صلے میں اگر آنسو نکلتے ہیں تو سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ آنسو کی کیا قیمت ہے، وہ آنسو کی بہت بڑی قیمت ہے۔ اور یہ آنسو جو نکلتے ہیں تو پھر یہ قبولیت کی سٹیمپنگ ہے، عشق اور محبت کے ساتھ، خوف کے ساتھ۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم 300 برس 300 ایئرس اپنی خطا پر روتے رہے، آنسو بہاتے رہے، اور آنسو بہانے کے ساتھ ساتھ شرم کی وجہ سے کبھی وہ آسمان کو نہیں دیکھے، تو اللہ تعالیٰ ان کے آنسوؤں کی لاج رکھا، بخش دیا، معاف فرما دیا۔ عزیزان محترم، جو انسان میں روحانی غم ہوتا ہے وہ بڑی عظیم نعمت ہے۔ جو درد روحانی، جسمانی نہیں، مالی نہیں، بلکہ جو روحانی غم ہوتا ہے، جو درد ہوتا ہے، جو رنج و الم ہوتا ہے، وہ انسان کو نکھارتا ہے۔ اور آنسو ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ سے دوستی فوری بن جاتی ہے۔ آنسو کی وجہ سے اللہ کی ولایت ملتی ہے، اللہ کی یاری ملتی ہے، اللہ کی قربت ملتی ہے، اللہ کی بخشش، رحمت، مغفرت، سب کچھ ملتی ہے۔ تو اتنی بڑی عظیم نعمت ہے آنسو۔ اور اللہ تعالیٰ کے اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے والا ہوتا ہے غم۔ غم اگر برا ہوتا، غم اگر کوئی غلط چیز ہوتی، تو انبیاء کرام کی پوری سیرت طیبہ اٹھا کر دے، پورے انبیاء کے قصص الانبیاء پڑھ کر دیکھ لیجئے، آپ کو جا بجا ہر نبی غم میں مبتلا، رنج میں مبتلا۔ وہ غم ہی انہیں اللہ کی ولایت دلانے والا رہا، اللہ کی قربت اور یاری دلانے والا رہا۔ عزیزان محترم، اب انبیاء کرام کے تذکرے اگر پیش کروں تو بہت وقت لگے گا۔ افضل الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گریہ زاری، غم، آنسو بہانا کتنا شدت کا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غم کی شدت کی یہ حالت تھی کہ جب آپ روتے، گریہ و زاری کرتے، تو آپ کا سینے مبارکہ سے ایسے آواز آتی جیسے برتن میں سالن ابل رہا ہو، کھول رہا ہو۔ تو سوچئے کہ غم کی اور آنسو کی کتنی اہمیت ہوئی۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک شخص قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، اس کے اعمال تولے جائیں گے، اس کی نیکیاں تولی جائیں گی، کم پڑیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ دیکھو کہیں اس نے کبھی ہمارے شوق میں، ہمارے غم میں، ہماری خوف اور خشیت میں کوئی آنسو تو نہیں بہایا ہے۔ جب نام اعمال میں دیکھا جائے گا تو اس نے غم میں، اللہ کی خشیت میں، خوف میں آنسو بہایا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس آنسو کو ترازو میں ڈالے گا تو اتنا پلڑا بھاری ہو جائے گا، بخش دیا جائے گا۔ عزیزان محترم، جب اللہ تعالیٰ قیامت برپا کریں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، آج کی سائنس ٹیکنالوجی بتا رہی ہے کہ سورج کی تپش، سورج قریب آتے جا رہا ہے، سورج کی تپش ٹیمپریچر کی وجہ سے پوری دنیا پریشان ہے، کلائمیکس چینج ہو گیا، ذرا گرمی برداشت نہیں کی جا سکتی۔ تو سوچئے کہ ایک خد اوپر سورج آ جائے تو کیا ہوگا۔ صرف انسانوں کے پسینے کی وجہ سے انسان اپنی خدوں سے اوپر پسینوں کو پائیں گے، اللہ کا سایہ نہیں ہوگا۔ اس دن اللہ تعالیٰ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اب آپ بتائیے کیسا منظر ہوگا۔ تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک حدیث شریف سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن جس دن وحشت ہوگی، جہاں پر
کو اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ 7 افراد کو اپنا سایہ مہیا کریں گے۔ 7 طبقے ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں لے لے گا، جن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں۔ ان میں سے 7واں سایہ یہ بتایا گیا کہ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى فِي خَلَائِهِ۔ اس دن اللہ تعالیٰ ان اشخاص پر، ان لوگوں پر، ان انسانوں پر، مرد ہو یا عورتیں ہوں، جو تنہائی میں اللہ کے ذکر پر ففاضت عیناہم، ان کی آنکھیں بہہ جاتی تھیں، یہ چشمے جاری ہو جاتے تھے، آنسو نکل پڑتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں رکھے گا کسے؟ جو خفیہ طور پر، پوشیدہ طور پر، چھپ چھپ کر اللہ سے گڑ گڑا رہا ہے اور آنسو نکل رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں رکھے گا۔ عزیزان محترم، ایک اور حدیث شریف ہے کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں دوزخ کی حرارت سے ڈرتا ہوں، دوزخ کے ٹیمپریچر سے خوف زدہ ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ اس کا حل ہے، دیکھ تو اپنے آنسوؤں سے دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کر، کیونکہ جس کی آنکھ تر ہوتی ہے، جس کی آنکھ بھیگتی ہے، اس کا جسم جہنم میں نہیں ڈالا جا سکتا، نہیں ڈالا جاتا۔ یعنی دوزخ میں صرف اللہ تعالیٰ آنکھ کے آنسو کی برکت سے اسے بچا دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ ایک اور حدیث شریف حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حرمت علی ثلاثۃ اعین، 3 لوگوں پر، تین آنکھوں پر اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ کو حرام کر دیے ہیں۔ ایک عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے، ڈر سے بہتی ہے، روتی ہے، اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ اس آنکھ پر حرام کر دی ہے۔ وعینن سہرت فی سبیل اللہ، اور وہ آنکھ بھی جو اللہ کے راستے میں جاگتی ہے، اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ اس آنکھ کو بھی دوزخ کی آگ سے بچا لیتے ہیں۔ اور عینن غزت عن محارم اللہ، اور اللہ تعالیٰ اس آنکھ کو بھی دوزخ کی آگ سے بچا لیتے ہیں جو نامحرم کو دیکھنے سے، چاہے وہ غیر محرم عورت ہو، لڑکی ہو، یا پھر اللہ کی حرام کردہ ساری چیزیں ہیں، اس سے اپنی آنکھ کو محفوظ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی بچا لیتا ہے۔ ایک اور حدیث شریف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس مومن کی آنکھوں سے اللہ پاک کے خوف سے آنسو نکلتے ہیں، اگرچہ کہ وہ آنسو مکھی کے پر کے برابر ہی ہو، اور پھر وہ آنسو چہرے کے ظاہری حصے کو پہنچے، تو اللہ تعالیٰ اس چہرے پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اور مقدس عشرہ، ایک مومن بندہ عبادت نہ کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کو شارٹ کٹ میں منوا لینے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ایک ہتھیار مومن کے لیے تیار رکھا ہے، آنسو بہانا۔ گڑ گڑائیے، لپٹ جائیے، ضد کریے، منوائیے، مانیے، مانتا، ایک بہانہ چاہیے رحمت برسانے کے لیے، مغفرت دینے کے لیے، بخشش عطا کرنے کے لیے رب العالمین کو ایک بہانہ چاہیے۔ بندہ صرف آنسو بہاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی وسیع رحمت کے صدقے میں بخش دیتا ہے۔ سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیے، لوگوں کو جو رونا نہیں آتا ہے وہ دل کی سختی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ گناہ جب دل پر اپنے اثر چھوڑتے ہیں، 1 گناہ 2 گناہ 3 گناہ، کالک بڑھتے 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 دل کالا سیاہ پتھر ہو جاتا ہے تو رونا نہیں آتا۔ جس طرح سے ایک کنواں، ایک باولی، ایک بورنگ پانی جب تک دیا فائدہ مند ہے، ویسے ہی یہ آنکھ اللہ نے بہت بڑی نعمت دولت دی ہے۔ اگر اس سے یہ چشمہ، یہ آنسو جاری نہیں ہوتے ہیں تو جس طرح کنواں، باولی بیکار ہو جاتے ہیں پانی نہ ملنے پر، ویسے ہی یہ آنکھ بھی بیکار ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص رو سکتا ہے وہ روئے، گڑ گڑائے، اللہ کو منائے، اور اگر رونا نہ آتا ہو تو رونے جیسی صورت بنائے۔ ابھی کیا چاہیے؟ رونے جیسی کم از کم صورت بنائے۔ تو
چھپ چھپ کے پوشیدہ انداز میں اللہ تعالیٰ کو منانا، راضی کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو للکارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شارٹ کٹ بتایا۔ عبادتیں تو کچھ نہیں، ٹوٹی پھوٹی عبادتیں، رمضان جاتے ہی سب باسی کڑی بن جاتے، پھر بھول جاتے، سب ختم۔ اللہ رب العالمین آئے ہوئے اس موقع پر بھی جو عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے وہ برابر اپنا وعدہ پورا کرتا ہے۔ اللہ کبھی اپنے وعدے سے نہیں، انسان بھول جاتا ہے، انسان فراموش کر دیتا ہے، انسان چھوڑ دیتا ہے، لیکن اللہ کبھی اپنے بندوں کو نہیں چھوڑتا۔ ایک موقع اگر آ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی برکتوں کو لوٹنے کے لیے ضروری ہے کہ عبادتوں پر تکیہ مت کیجیے، اپنے اعمال کو بہت بخشوانے والے مت سمجھیے، قبول ہو رہے ہیں یا نہیں پتہ نہیں، لیکن گڑ گڑانے کی توفیق ملنا، رونا اور آنسو کا ٹپک جانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی انفارمیشن ہے کہ تمہاری توبہ قبول، تمہارا رونا قبول کر لیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں صحیح معنوں میں دوزخ کی آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچانے کی جو تو نے طریقے بتائے ہیں اسے پورے طور پر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اور دوزخیوں کے وہ سارے کاموں سے، گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما جس کی وجہ سے ہم دوزخ میں چلے جاتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔